پاکستان کی سیاست کے سب سے دلچسپ سیاستدان خواجہ سعد رفیق ہیں۔ ان کے والد خواجہ محمد رفیق پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی اور پاکستان اتحاد پارٹی کے سربراہ تھے۔ یہ 20 دسمبر 1972 کو ایئر مارشل اصغر خان کی کال پر بھٹو حکومت کے خلاف یوم سیاہ کے جلوس کی قیادت کر رہے تھے تو انہیں پنجاب اسمبلی کے نزدیک گولی مار کر شہید کر دیا گیا تھا۔ خواجہ برادران نے 1997 میں نون لیگ سے سیاست کا آغاز کیا اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے پارٹی کی پہلی صف میں پہنچ گئے۔ 8 فروری 2024 کو خواجہ سعد رفیق نے الیکشن لڑا اور یہ 39,000 ووٹوں سے ہار گئے۔ سردار لطیف کھوسا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ان کے مد مقابل تھے۔ کھوسا صاحب یہ الیکشن جیت گئے۔ اس الیکشن میں سعد رفیق پہلے سیاستدان تھے کہ جنہوں نے فوری طور پر نہ صرف اپنی شکست تسلیم کی بلکہ اپنے حریف سردار لطیف کھوسا کو مبارکباد بھی پیش کی، جبکہ باقی 99% امیدوار ایک دوسرے پر دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی نے بھی 70 حلقوں میں دھاندلی کا دعویٰ کر دیا ہے۔ ان حالات میں خواجہ سعد رفیق نے شکست تسلیم کر کے اعلیٰ ظرفی اور بڑے دل کا مظاہرہ کیا اور آپ اس کا نتیجہ ملاحظہ کر لیں۔ NA 122 میں کسی قسم کا فساد، لڑائی یا مزاحمت نہیں ہوئی۔ وہاں کوئی دھرنا چل رہا ہے، کوئی سڑک بند ہے اور نہ عوام کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے، جبکہ باقی حلقوں میں عوامی زندگی مفلوج ہوتی چلی جا رہی ہے، لاٹھی چارج اور آنسو گیس بھی چل رہی ہے۔ ہم اگر اس ملک کو واقعی چلانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں خواجہ سعد رفیق کی سپرٹ اور اعلیٰ ظرفی اپنانا ہوگی۔ ہمیں اپنا دل بڑا کرنا پڑے گا، اپنی شکست ماننی ہوگی اور مخالف کو مبارکباد دے کر اس کا حق اسے سونپنا ہوگا اور مخالف کو بھی فتح کے بعد دشمن سے انتقام نہ لینے کا اعلان کرنا ہوگا۔ یہ ملک پھر چل سکے گا، ورنہ یہ الیکشن خدا نخواستہ ملک کا آخری الیکشن ثابت ہوگا اور اس بار عالمی طاقتیں پاکستان میں مارشل لا لگوائیں گی۔ یہ کھل کر مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کو امداد اور تعاون دیں گی، جس کے بعد ملک سے سیاسی جماعتوں کا مکمل صفایا ہو جائے گا۔ چنانچہ ہمارے لیے بہتر ہے ہم حالات کی نزاکت سمجھیں اور ہوش کے ناخن لیں۔ میں عمران خان کی طرز سیاست کو پسند نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود سمجھتا ہوں ریاست اور سیاسی جماعتوں نے مل کر پی ٹی آئی کا راستہ روک کر دیکھ لیا۔ عمران خان کو جیل میں ڈال دیا گیا، اسے سائفر توشہ خانہ اور عدت میں نکاح کے جرم میں 21 سال قید اور 1 ارب 57 کروڑ روپے جرمانہ بھی کر دیا گیا۔ ان کی پارٹی بھی توڑ دی گئی، لیڈرز جیل میں بھی پھینک دیے گئے، سیاست سے باہر کر دیے گئے یا پھر دوسری سیاسی جماعتوں میں تقسیم کر دیے گئے۔ ان کی تصویر، آواز اور فوٹیج پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ ان سے انتخابی نشان بھی چھین لیا گیا اور ان کی انتخابی کمپین پر بھی پابندی رہی، مگر اس کے باوجود عمران خان نے بھرپور الیکشن لڑا اور عوام نے اسے ووٹ دیے۔ یہ اس وقت بھی بڑی سیاسی قوت ہے اور اگر اس کا صرف ایک بازو کھول دیا جائے تو یہ کے پی کے ساتھ ساتھ پنجاب اور وفاق میں بھی حکومت بنا لے گا۔ چنانچہ میں تمام تر مخالفت اور ناپسندیدگی کے باوجود یہ سمجھتا ہوں حکومت بنانا اب عمران خان کا حق ہے۔ عوام نے اگر اسے ووٹ دیے ہیں اور عوام اگر اسے حکمران دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر اسے موقع ملنا چاہیے اور سیاسی جماعتوں اور ریاست کو کھلے دل کے ساتھ پی ٹی آئی کا مینڈیٹ تسلیم کرنا چاہیے۔ ان نتائج کے بعد پی ٹی آئی کو نہ ماننا ملک اور جمہوریت کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی اور میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری کو یہ بھی ماننا ہوگا کہ پی ڈی ایم کی 16 ماہ کی حکومت نے ملک کی پرانی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ ملکی معیشت کا جنازہ بھی نکال دیا تھا۔ آج اگر میاں نواز شریف اکیلے کھیل کر بھی ہار گئے ہیں تو اس کی وجہ 16 ماہ کی خوفناک سیاسی غلطیاں ہیں۔ یہ اگر 2022 میں عمران خان کو نہ ہٹاتے یا نئے الیکشن کی طرف چلے جاتے تو آج صورتحال مختلف ہوتی، لیکن بہرحال جب انسان کی عقل معاف ہو جائے تو پھر اس کا یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ میاں صاحب اگر اب بھی مانگے تانگے کی حکومت بنا کر پی ڈی ایم کا تجربہ دہراتے ہیں تو اس بار نتیجہ پہلے سے بھی زیادہ خوفناک نکلے گا۔ عمران خان انہیں جیل میں بیٹھ کر چلنے نہیں دے گا، یہ اتحادیوں کو سنبھال کر بھی تھک جائیں گے، ملک کا رہا سہا بیڑا بھی غرق ہو جائے گا اور آخر میں ان کی پارٹی بھی زیرو ہو جائے گی۔ یہ لوگ اس کے بعد بلدیاتی الیکشن بھی لڑنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اگر یقین نہ آئے تو میاں صاحب صرف یہ دیکھ لیں کہ ان کی پارٹی کا ہر وہ شخص جو عمران خان کے خلاف زیادہ بولتا تھا، عوام نے اسے الیکشن بوتھ میں زندہ گاڑ دیا اور جو بچ گئے ہیں اس کی وجہ ووٹرز کے بجائے سپورٹرز ہیں۔ میاں صاحب کو آروز نے 20 سیٹیں دی ہیں، یہ اگر ان حالات میں حکومت لے لیتے ہیں تو 2 سال بعد ان سب کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی۔ چنانچہ میاں صاحب کو چاہیے کہ یہ ضد سے اپنا اور ملک کا مزید نقصان نہ کریں، یہ خواجہ سعد رفیق کی طرح کھلے دل کے ساتھ اپنی ہار مانیں، عمران خان کا مینڈیٹ تسلیم کر لیں اور اسے حکومت بنانے کا موقع دیں۔ ملک اور ان کی ذات کی اسی میں فلاح ہے اور اگر یہ ایسا نہیں کرتے تو پھر 2-2.5 سال بعد دوبارہ الیکشن کرانے پڑیں گے اور ان میں عمران خان 70 فٹ کا بن کر نکلے گا اور ملک کی تمام سیاسی جماعتیں مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گی۔ میں نے آج سے چند دن پہلے دوستو فسکی کا ایک کال تحریر کیا تھا کہ آپ جس عورت سے محبت کرتے ہیں اسے بھولنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس سے شادی کر لیں، ورنہ آپ تمام عمر اس سے محبت کرتے رہیں گے۔ عوام نے ان الیکشنز میں عمران خان سے محبت کا اظہار کر دیا ہے، آپ اسے حکومت
हुकूमत बनाने दें ताकि ये मोहब्बत अपने मुकम्मल अंजाम को पहुंच सके। अगर मोहब्बत सच्ची हुई और आवाम का फैसला दुरुस्त हुआ तो सिस्टम और मुल्क चल पड़ेगा और हम 75 साल बाद राइट ट्रैक पर आ जाएंगे। और अगर ये बुत भी मट्टी का तोता निकला तो कौम की खारिश हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और लोग अपना सर पीट कर चुप बैठ जाएंगे, यूं मसला खत्म हो जाएगा। दूसरा, हम अगर जमहूरियत पर यकीन रखते हैं तो फिर हमें आवाम की राय का एहतराम करना होगा और आवाम ने इमरान खान के हक में वोट दे दिया है। अगर हम इसके बाद भी ये मैंडेट नहीं मानते तो फिर हम जमहूरी मुनाफिकत का शिकार हैं और मुनाफिकत किसी भी फील्ड में हो उसका नतीजा कभी मुस्बत नहीं निकल सकता। लिहाजा हम खुद को जमहूरी साबित करें या फिर जमहूरियत का राग अलापना बंद कर दें। हमें फिर अब जमहूरियत को सलाम करके खुलकर एक बार ही मुल्क में मुकम्मल आमरीत का ऐलान कर देना चाहिए ताकि आवाम की इंतखाबी खारिश भी खत्म हो जाए और अरबों रुपए भी बच जाएं। हम हर साल असेंबलियों और सेनेट पर खरबों रुपए खर्च करते हैं। कौमी असेंबली की 1 मिनट की कार्रवाई पर 2.25 लाख रुपए खर्च होते हैं और ये भी बच जाएंगे। क्या ये तमाशा नहीं कि कौम 4-5 साल बाद इलेक्शन पर 100 अरब रुपए जाया करती है। सियासी जमातें भी इक्तदार में आने के लिए अरबों रुपए खर्च करती हैं, लेकिन इस सारी एक्सरसाइज के बाद आखिर में सिर्फ वो पार्टी हुकूमत बना पाती है कि जिसे एस्टेब्लिशमेंट इक्तदार में देखना चाहती है, जबकि दूसरी सियासी जमातें सड़कों पर मार्च करती रहती हैं। चनाचे इस सारी एक्सरसाइज का क्या फायदा? मुल्क का अमन भी गया, रियासत पर यकीन भी कम होता चला गया, अवाम का दिल भी टूट गया, दुनिया को भी हमारी जमहूरियत पर एतमाद न रहा, एस्टेब्लिशमेंट की जिम्मेदारियां भी बढ़ गईं और कौम का सरमाया भी साया हो गया। आखिर इस नाम नहाद जमहूरी खेल का क्या फायदा हो रहा है? आपको अगर इस खेल पर यकीन नहीं है तो आप इसे खत्म क्यों नहीं कर देते? आप 5-10 साल बाद 10-12 लोग बैठा करें और नए पॉप का फैसला कर लिया करें। कौम का वक्त और सरमाया दोनों बचाएंगे। और आप अगर ये नहीं करना चाहते तो फिर आवाम की राय पर एतमाद करें, लोगों का फैसला मान लें। लोगों की राय पर अगर मुल्क बन सकता है तो ये चल भी सकता है, आजमा कर तो देखें। और अगर मुल्क नहीं चलेगा तो लोग अपनी राय तब्दील कर लेंगे। आप उन्हें मौका तो दें, 2-2.5 साल में कोई कयामत नहीं आएगी। चनाचा हार माने, अवाम का मैंडेट तस्लीम करें और इमरान खान को आने दें। तीसरी मरतबा मसनूई हुकूमत का नाकाम तजर्बा ना करें। इसका नतीजा इस मरतबा भी वही निकलेगा जो 2022 में निकला था, क्योंकि गलतियां जब भी हमला होती हैं ये गलतियां ही जन्म देती हैं, इनकी कोख से खैर पैदा नहीं होती। दोस्तों, अगर आपको भखे नेटवर्क वीडियोस की ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।